السلام علیکم۔ آج کی اس کہانی کا عنوان ہے بچیاں پھول ہوتی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل زرش وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، ابو کی لاڈلی تھی۔ یوں تو امی بھی مجھ سے پیار کرتی تھیں مگر وہ فطرتاً بہت زیادہ آرام طلب تھیں۔ ان کا جی کوئی کام کرنے کو نہیں چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا بناتی، وہ بھی مجبوراً کہ کھانا لازمی تھا۔ باقی سارے کام میری بوڑھی دادی سر انجام دیتی تھیں۔ حالانکہ ان کی عمر 60 کے قریب تھی، پھر بھی صبح سویرے اٹھ جاتی، دودھ ابالتی، چائے بناتی اور ناشتہ تیار کر کے خود بھی کھاتی، مجھے بھی کھلاتی۔ ان دنوں میں چھوٹی تھی، صبح بیدار ہو جاتی تھی، تب دادی مجھے سنبھالتی تھیں۔ امی جس گھر سے بیاہ کر آئی تھیں وہ نکموں کا ڈیرا تھا۔ وہاں ان کی بہنیں 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھیں اور سارا کام ہماری بیچاری نانی کرتی تھیں۔ یہی وتیرا میری ماں کا یہاں بھی رہا کہ وہ خود ہل کر پانی نہیں پیتی تھیں۔ پہلے تو ابو کچھ عرصہ پریشان رہے، پھر انہوں نے بیوی کے سادے سے سمجھوتا کر لیا۔ وہ دادی کو بھی تنگ نہیں کرتے تھے، چپکے سے بغیر ناشتے کیے دفتر چلے جاتے اور وہاں چپراسی سے چائے بین یا بسکٹ منگا کر زہر مار کر لیتے۔ والد صاحب کی زیادہ تنخواہ نہیں تھی، لہٰذا وہ کل وقتی ملازمہ رکھنے کے متعمل نہ تھے۔ جز وقتی ایک ملازمہ رکھی تھی جو آ کر برتن دھو جاتی اور دادی کا چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ جب میں دادی کو گھر کی صفائی کرتے دیکھتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا اور امی پر بہت غصہ آتا کہ بڑھاپے میں دادی اتنا کام کر سکتی ہیں تو امی کیوں نہیں کرتی۔ میری ماں بے حس ہونے کے ساتھ ساتھ خود غرض اور تیز مزاج بھی تھیں۔ والد ٹھنڈے دماغ کے تھے، امی جو کہتی مان لیتے۔ اکثر جب میں ماں کے منہ سے دادی کی برائیاں سنتی ہی دکھ سے آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ وہ ابو کو غلط سلط باتیں کر کے دادی کے خلاف بھڑکاتی تھیں۔ مقدر پھر جو فروٹ ابو لاتے سب میری ماں کھا جاتی ہیں اور دادی کا نام لگاتی ہیں کہ یہ کھا جاتی ہیں اور ہمیں کچھ کھانے نہیں دیتی۔ خاص طور پہ میری ماں کھانے کے معاملے میں خاصی ندیدی واقع ہوئی تھی، جبکہ دادی صبر و شکر سے برداشت کر لیتی اور والد سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی۔ پھر بھی امی میرے باپ سے شکایتیں کر کے دادی کا خرچہ بند کروا دیتی۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ گھریلو سکون کیا ہوتا ہے اور کس قدر ضروری شے ہے۔ اسی پر انسان کی شخصیت کی تعمیر و تکمیل اور کامیابیوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ سب مجھ کو اس وقت پتہ چلا جب دادی فوت ہو گئی۔ انہوں نے ایک مضبوط ستون کی طرح گھر کے ماحول کو سنبھالا ہوا تھا۔ ان کے فوت ہوتے ہی سکون بھری یہ فضا ٹوٹ گئی اور امی ابو میں بخ بخ شروع ہو گئی۔ مجھے یاد ہے روز دادی ابو کا جوڑا دھو کر استری کرتی اور الماری میں لٹکا دیتی، ان کے جوتے جگہ پر رکھتی۔ اسی طرح وقت پر ان کی ہر شے مل جاتی، جبکہ امی ان ذمہ داریوں سے مبرہ تھی۔ دادی کی فوت ہوتے ہی والد صاحب پراگندہ ذہن ہو گئے۔ ان کی کوئی شے ٹھکانے پر نہ رہی۔ دفتر جاتے ہوئے وہ پریشان ادھر ادھر بھاگتے پھرتے اور امی سوئی ہوتی، کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی ان کو جگاتا۔ وہ بھبری ہوئی شیرنی کی طرح سب سے پہلے مجھ پر ٹوٹ پڑتی اور بہانے کرتی کہ تو نے میری نیند خراب کی ہے۔ حالانکہ میں اس وقت سے ہی ٹرینڈ ہو گئی تھی، جبکہ میں 1.5 سال کی تھی۔ جاگتے ہی دادی کے کمرے میں بھاگتی، وہ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتی اور میری ضرورت پوری کر دیتی۔ ماں کے کمرے میں پاؤں دھرتی جب وہ جاگ چکی ہوتی، اس سے پہلے میں سارے گھر میں تبھی پاؤں چلتی اور ہم دادی پوتی سرگوشیوں میں باتیں کرتے کہ کہیں میری ماں کی آنکھ نہ کھل جائے اور ان کی نیند خراب ہو جائے۔ اور ہم دادی پوتی سرگوشیوں میں باتیں کرتے کہ کہیں میری اماں کی آنکھ نہ کھل جائے اور ان کی نیند خراب ہو جائے، کیونکہ اگر کبھی ایسا ہوتا تو وہ مجھ کو پکڑ کر پیٹنے لگتی۔ تب دادی اور ابو سب پریشان ہو جاتے ہیں، گویا مجھ کو مار پیٹ کر کے وہ میرے چاہنے والوں ابو اور دادی کو بلیک میل کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں انہیں جگاتے نہیں تھے، کیونکہ مجھ کو ماں کے تشدد کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔
وقت گزرتا کیا ابو نے غریب عورت سے دوسری شادی کر لی۔ اس معاملے کو انہوں نے راز میں رکھا، البتہ وہ اب بہت کم گھر آتے۔ وہ عورت خوبصورت نہ تھی لیکن سگر اور سلیقہ مند تھی۔ میرے باپ کو جس توجہ اور خدمت کی ضرورت تھی دوسری بیوی نے اس کا خیال رکھا۔ وقت پر کھانا، ناشتہ، دھلے ہوئے کپڑے، غرض والد صاحب کو سکون مل گیا۔ اب وہ صرف میری خاطر گھر آتے، شام کو 2-4 گھنٹے بیٹھ کر چلے جاتے اور رات کو بھی کبھی کبھار آتے۔ وہ سرکاری دورے کا بہانہ کر دیتے۔ امی کو اس بات کی پرواہ نہ تھی، ان کو ٹی وی سے عشق تھا یا پھر لیٹے رہنے سے راحت تھی۔ ان کی زندگی کا بس یہی مقصد تھا کہ کھانا، سونا اور ٹی وی دیکھنا۔ گھر گندا رہتا، کھانا وقت پر نہ پکتا یا میں پریشان رہتی، میری ماں کو کسی معاملے سے سروکار نہیں تھا۔ بوقت تمام میں اسکول جانے لگی۔ وہ بڑی مشکلوں سے اٹھ کر مجھے تیار کرتی اور میں کبھی چائے ٹوسٹ کھا لیتی اور کبھی 10 روپے پکڑا دیتی کہ اسکول کی کینٹین سے کچھ لے کر کھا لینا۔ جو ہی میں اسکول بس پر روانہ ہوتی وہ دوبارہ سو جاتی۔ وقت گزرتا رہا، میں ماں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کی خدائیوں پر البتہ جب دادی کی یاد ستاتی میں چھپ چھپ کر روتی۔ دادی کے بعد میں خود کو کافی تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ ہر کسی سے دوستی کی خواہش کرنے لگی۔ کبھی پڑوس سے ہم عمر لڑکیاں آ جاتی، یہ رشتہ دار بچیاں، میں بہت خوش ہوئی اور ان کو اپنا دوست سمجھتی تھی۔ میں بولی بالی تھی، گھر کے حالات دوسروں کو بتانے لگتی تھی۔ امی کو پتہ چلتا کہ اس کے اندر کی بھید بتاتی ہوں تو خوب مار پڑتی۔ روتے دھوتے بچپن بیت گیا، ابو کی توجہ کم ہو گئی۔ وہ کبھی کبھار ہی گھر آتے۔ امی نے ماموں سے شکایت کر دی تو ماموں نے امی کو اپنے مکان کے ساتھ گھر لے دیا اور ہم وہاں رہنے لگے۔ ابو ہفتے میں 2-4 بار وہاں آتے اور مجھ کو چیزیں خرید کر دے جاتے۔ ممانی کا رشتہ دار عمران بھی ان کے گھر رہتا تھا۔ میں 7-8 سال کی تھی اور یہ لڑکا 16 برس کا تھا۔ میں 7-8 سال کی تھی اور یہ لڑکا 16 برس کا تھا۔ چونکہ گھر میں کوئی دوسرا بچہ نہیں تھا تو میں اس کے ساتھ کھیلتی۔ میری معصومیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ساتھ غیر معمولی باتیں کرتا، لیکن میں کمسن تھی۔ مجھ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ مجھ کو ایسا کیوں کہتا ہے کہ ہم اس جگہ پر کھیلیں گے جہاں کوئی نہ ہو۔ پہلے یہ مکان خالی تھا، انہی دنوں نئے گھر میں نئی پڑوسی آباد ہو گئے۔ اب مجھ کو اپنے ساتھ کھیلنے والی ہم عمر جولی میسر آ گئی تو میں عمران سے دور ہو گئی اور سونیا کے قریب ہو گئی۔ اسے میری جماعت میں داخلہ لے لیا، ہم اکٹھے جانے لگے۔ میں اپنی ہر بات اس کو بتانے لگی، عمران کے بارے میں بھی بتایا۔ سونیا مجھ سے تھوڑی بڑی تھی، زیادہ سمجھدار تھی، سے سمجھایا کہ تم اس لڑکے سے بات مت کیا کرو اور آئندہ یہ کوئی فضول حرکت کرے تو اپنی امی سے شکایت کرنا۔ ماں سے ڈرتی تھی، اندر سے خوف زدہ رہتی تھی، کیونکہ ناحق دبا کر انہوں نے میرے اندر کی جرأت اور حوصلے کا قتل کر دیا تھا۔ وہ مجھے پیار بھی کرتی تو میرا جی ڈرتا جانے کس سب اچانک اور بلا وجہ میرے منہ پر تھپڑ مار دیں۔ امی کا فلسفہ عجیب تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ لڑکے کو مار پیٹ کر اور دبا کر نہ رکھوں گی تو بڑی ہو کر میرے قابو میں نہ آئے گی، بلکہ اپنی روش پر چلنے لگے گی اور تابع و فرمانبردار نہ رہے گی۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ اگر مجھ سے مثبت سلوک کرتی اور بچپن میں ہر غلط بات کو طریقے سے منع کرتی تو میرا ان پر اعتماد ہوتا، دلی عزت ہوتی اور سب سے بڑی بات میں ان کو اپنا دوست سمجھ کر ہر بات، ہر مسئلہ، ہر مشکل بآسانی شیئر کرتی۔ لیکن اب تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ ان کے سخت رویے نے مجھے ان سے دور کر دیا تھا۔ کوئی مسئلہ یا مشکل ہوتی میں غیر کو بتا کر تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اپنی ماں کو نہ بتا پاتی۔ بچپن کی اس لاشعور خوف نے ان کے اور میرے بیچ دیوار کھڑی کر دی تھی۔ میں ان کے ساتھ پیار کا اظہار کرتی تو بھی خوف سے کہ بچپن میں وہ کہتی تھیں تم دادی سے زیادہ پیار کرتی ہو، مجھ سے نہیں کرتی، دیکھ لینا ایک دن تمہیں بہت ماروں گی۔ تبھی میں ڈر کر ان کے گلے سے چمٹ جاتی اور کہتی اماں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آہستہ آہستہ وقت بیت گیا اور میں بڑی ہو گئی۔ اب میں 8ویں میں تھی۔ جب رزلٹ آیا تو میں بہت خوش تھی کہ پاس ہو گئی تھی، کیونکہ ایک پراگنا ذہن لڑکی کا پاس ہو جانا جو کبھی یکسوئی سے نہ پڑھ سکتی ہو ایک معجزے کی بات ہوتی ہے۔ جب چھٹیاں ہوئیں امی اپنی بڑی بہن کے گھر رہنے چلے گی۔ وہاں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش ہو گیا۔ ہوا یوں کہ خالہ کے دیور کا بیٹا بھی چھٹیاں گزارنے وہاں آیا ہوا تھا۔ خالہ کی نند کا گھر پاس ہی تھا۔ ان کو باجی شمن کہتے تھے۔ انہوں نے بہت ضد کی۔ میں ایک رات ان کے گھر رہوں۔ میں شمن آپی کے ساتھ خالہ کی ساس کے گھر چلے گئی۔ تھوڑی دیر سمن آپی اور ان کی چھوٹی بہن سے باتیں ہوئی، لیکن مجھے سخت نیند آئی ہوئی تھی، لہٰذا رات کا کھانا کھاتے ہی میں سو گئی۔
جس کمرے میں سوئی ہوئی تھی اس کمرے میں وہ لڑکا بھی آ کر سو گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ رات کو اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں رونا چاہتی تھی، مگر ایسے وقت کے جب میں رونا چلانا چاہتی تھی ایک نفسیاتی خوف طاری ہو جاتا تھا، کیونکہ بچپن میں جب بھی میں روتی میری ماں میری نرم و نازک گالوں پر تھپڑ مارنے لگتی اور کہتی تھی خبردار جو روئی آواز بند کر ورنہ گلا دبا دوں گی۔ میں خوف سے دبی دبی گھٹی گھٹی سسکیں لے پاتی اور آواز سے نہ روتی تھی۔ میرے لاشعور میں ماں کا یہ سلوک اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ اب اگر کوئی مجھ سے زیادتی کرتا تو میں ظلم پر چیخ چلا نہیں سکتی تھی، بس گھٹی سسکی لیتی تھی، اس طرح ظلم اور غالب ہو جاتا تھا۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ خالہ کے دیور کے بیٹے ساتھ نے میری اس کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا اور مجھے کانٹوں پر گھسیٹ لیا، یوں کہ میرا دامن تار تار ہو گیا۔ میں اس دن بہت روئی، اے خدا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے دامن کی داغ کا سبھی کو علم ہو جاتا۔ یہ بات تو صرف اپنی اماں سے کہنے کی تھی، مگر ماں کے آگے زبان نہ کھولتی تھی کہ بچپن میں اگر میں چلتے چلتے گر جاتی تو اٹھ کر مارنے لگتی کہ وہ نحوس دیکھ کر نہیں چلتی، اندھی ہے جو گر جاتی ہے۔ تب میں خوف سے رونا بند کر دیتی تھی کہ وہ مزید منہ پر تھپڑ ماریں گی، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے چہرے پر تھپڑ مارتی تھیں۔ حالانکہ اس وقت میں عمر میں صرف 3 برس تھی۔ اتنے چھوٹے بچوں پر کسی ماں کو کبھی اس قسم کا تشدد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو اس کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، لیکن جاہل مائیں ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں۔ خدا جانے کہ رب العزت ان کو ماں جیسے عظیم درجے پر کیوں فائز کر دیتا ہے۔ حالانکہ ایسی عورتیں قطعی اصالت رتبے کے اہل نہیں ہوتی جو اپنے بچوں سے برا سلوک کرتی ہیں اور ان کو اتنا بزدل بنا دیتی ہیں کہ عمر بھر ایک نامعلوم خوف و عدم تحفظ کا شکار رہتے ہیں۔ اپنی اس شخصی کمزوری کی بدولت حساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی اس شخصی کمزوری کی بدولت حساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو زندگی میں ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں یا پھر منافق بن جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب چھٹیاں ختم ہو گئی ہم ماموں کے گھر واپس آ گئے اور میں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اپنے ساتھ رونما ہونے والے اس واقعے کو بھول گئی، لیکن ایسے حساد معمولی نہیں ہوتے۔ کمسن لڑکیوں کے دل و ذہن میں بہت اثر ڈالتے ہیں، برا اثر ڈالتے ہیں، بہت ان کی ہستی کو تار تار کر ڈالتے ہیں، جبکہ میں پہلے سے ایک قسم کی ڈرپوک لڑکی تھی۔ انہی دنوں ہمارے یہاں ایک لڑکا آیا، وہ ہمارا رشتہ دار تھا اور نام سہیل تھا۔ وہ بہت چل زبان تھا، اس نے مجھے خود سے مانوس کر لیا۔ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، حالانکہ میں لڑکوں سے بہت ڈرتی تھی، لیکن مجھے سہیل سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے اپنے موبائل میں کب میری تصویر بنا لی۔ اگلی بار جب وہ آیا کہنے لگا میرے ساتھ باہر چلو، میں نے صاف منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ورنہ امی اور ماموں مجھے ماریں گے۔ وہ بولا میں تم کو دھوکہ نہیں دوں گا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسے جواب دیا تو وہ بہت اداس ہو گیا اور ہمارے گھر سے چلا گیا اور موبائل سے تصویر مٹا دی۔ عید والے دن اسے فون کیا، عید مبارک کہی تو میں بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا عید ملو۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ اپنی پھوپھی کے گھر آ جاؤ۔ میں نہیں آ سکتی، جواب دیا، امی نہیں جانے دیں گی۔ تم آ جاؤ لیکن جلدی، کیونکہ میری ماں اس وقت پر گھر پر نہیں ہے، چھوٹے ماموں کے گھر گئی ہوئی ہیں، 1 گھنٹے تک آئیں گی۔ اس نے تیزی سے موٹر سائیکل چلائی مجھ سے ملنے کے لیے۔ بدقسمتی سے اس جلدی کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا حال ہوا، کہاں کہاں چوٹ آئی۔ جب میں نے دوبارہ فون کیا، پھوپھی نے بتایا کہ اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ کافی دن ہسپتال میں رہا۔ جب گھر آیا مجھے فون کیا اور بتایا کہ تمہاری وجہ سے گاڑی جلدی چلا رہا تھا، اس سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور تم کو پھر بھی میری محبت کا یقین نہیں ہے۔ محبت کیا بلا ہے میں نہیں جانتی سہیل، اور مردوں سے مجھے بچپن سے نفرت ہے۔ میں شادی کا تصور کر کے ہی پریشان ہو جاتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھ کو شادی کا نہ کہنا، لیکن تمہاری دوستی میں مجھ کو خلوص کی جھلک دکھائی دیتی ہے، تبھی میں تم پر اعتماد کرتی ہوں اور مجھ کو تم سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ تو کیا اوروں سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں، لوگوں سے ڈرنے کی وجہ وہ میں تم کو نہیں بتا سکتی، بس ویسے ہی ڈر میرے اندر جاگزین ہو گیا ہے اور میں اسی لیے بچپن سے پریشان رہتی ہوں۔ دنیا میں صرف 3 لوگ ہیں جن سے مجھ کو ڈر نہیں لگتا، ابو، دادی اور تم، کہ مجھے تم سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔
میں تم کو بہت معصوم دکھتا ہوں اور قابل احترام سمجھتا ہوں۔ اس کی باتوں سے میرے دل میں بھی اس کے لیے احترام کا جذبہ ابھرا۔ ماں نے جس نرم خو سلوک سے مجھے محروم کیا تھا، وہ نرمی خوئی سہیل میں ملی۔ مجھے اس کے ساتھ بات کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ سہیل نے اپنی ماں کو اعتماد میں لیا کہ میں سحر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے اس بارے اپنے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تو پھر یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی کہ سہیل نے سحر کو پسند کیا ہے۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھی کہ کیا کروں۔ امی تو خوش تھیں کہ اچھا رشتہ ملا ہے اور اب بیٹی کے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں گی۔ ماموں نے ابو کو بلا کر ساری بات بتائی۔ وہ بھی راضی ہو گئے، لیکن میرا دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ جیسے وحشتوں سے بھرے جنگل میں تنہا سر پر دوڑ رہی ہوں اور بہت سے وحشی جانور درندے میرا تعاقب کر رہے ہوں۔ میں نے اپنے بچپن کی سہیلی سونیا سے پوچھا، سونی بتا، شادی کو سن کر میری عجیب حالت کیوں ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ وہ بولی، تم پر کسی جن کا سایہ لگتا ہے، ورنہ کبھی کسی لڑکی کی حالت شادی کو سن کر ایسی نہیں ہوتی۔ یقیناً تم پر کوئی جن فدا ہے اور جو نہیں چاہتا تیری شادی ہو۔ دم درود کرواؤ۔ سہیل کی خوشی اور والد کا دباؤ دیکھ کر میں نے ڈرتے ڈرتے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ خیر جلدی جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں اور میں ان تیاریوں میں اس طرح شریک تھی جیسے کوئی کشتی تیز بہاؤ میں خود بخود بہتی چلتی جا رہی ہو۔ کبھی امی اور کبھی ممانی کے ساتھ بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ آخر میں شادی کا قرارہ سوٹ درزی سے سلوانا رہ گیا تھا اور دن بہت کم تھے۔ ہفتے بعد شادی بھی تھی۔ ممانی نے کہا، تمہارا نام ضروری ہے، کہیں شادی کا جوڑا غلط نہ سل جائے۔ میں درزی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ممانی زبردستی لے گئی۔ درزی کی دکان پر مجھے پہنچا کر بولی، تم ناپ دے دو، تب تک میں جیولر سے زیور اٹھا لوں کہ وہ سامنے سڑک پر ہے۔ یہ کہہ کر وہ سڑک پار چلیں گی۔ میں نے درزی سے کہا، ناپ لو۔ وہ بولا، ساتھ ہی ڈرائی روم ہے، وہاں چل کر ناپ دیجیے، یہاں کافی رش ہے۔ وہ مجھے اپنی دکان کے پیچھے گودام نما کمرے میں لے آیا جہاں کوئی سلائی مشین اور کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ میں خالی دکان کے ساتھ اس کے ہمراہ آ گئی۔ جب ہم اندر گئے، اس نے گودام کا دروازہ بند کر لیا اور ناپ لینے لگا۔ دفتر میں نے محسوس کیا کہ اس کا ارادہ غلط ہو گیا۔ بچپن میں جیسی حالت میری کسی ظلم کرنے والے کے سامنے ہو جاتی تھی، وہی حالت مجھ پر طاری ہو گئی۔ خوفزدہ ہو کر میں کانپنے لگی اور گھٹی گھٹی سسکیاں میرے حلق میں دم توڑنے لگی، لیکن میرے منہ سے کوئی آواز نہ نکل پائی۔ درزی بھی دوسرے خبیث لوگوں سے مخلص نہ نکلا جو کسی کی معصومیت کو کانٹوں میں گھسیٹنے میں توقف نہیں کرتے۔ یہ میرے ساتھ پہلے حادثوں سے زیادہ تر خاصا تھا، کیونکہ ہفتے بعد میری شادی تھی اور میں ایک نردل انسان کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ گھر میں آ کر بہت رہی، بڑی مشکل سے اپنی زندگی سے پہلے والے داغ ختم کر رہی تھی کہ ایک اور داغ پلو سے لپٹ گیا۔ میں سوچتی کہ کیا میری زندگی میں اتنے ہی دکھ آنے تھے، میں کیوں اتنی نادان تھی کہ کسی کی نظروں کو سمجھ نہ سکی۔ میں ہی بدنصیب تھی کہ میری بربادی میرے مقدر میں دیکھنے والی میری ماں ہے، جس نے بچپن میں ڈرا ڈرا کر میری روح کو دبا دیا، سہما دیا، میرے اندر خوف کا ایک ایسا سمندر بھر دیا کہ جس کا کوئی کنارہ نہ رہا تھا۔ میری سہیل سے شادی ہو گئی، پھر بھی کافی دنوں تک اپسیٹ رہی، مگر سہیل نے مجھ ٹوٹی بکھری ذات کو سنبھال لیا، ایک شوہر کی طرح نہیں، ایک سمجھدار ماں کی طرح۔ ایسی ماں جس کی بچی ہوادار زمانے کا شکار ہو کر جب اس کی گود میں سر چھپاتی ہے نا، تو اس کی باہوں میں بھر کر اس کے سارے دکھ اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے سہیل جیسا اعلیٰ ظرف انسان ملا جس کو شک کرنے کی عادت نہیں ہے، ورنہ خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا اور میں عمر بھر سکون کو ترستی۔ آج میں 3 بچوں کی ماں ہوں، اپنے خاوند کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاری ہوں، اپنے بچوں پر خاص توجہ دیتی ہوں۔ صبح 5 بجے بیدار ہو جاتی ہوں، شور کو دفتر کی تیاری میں مدد کرتی ہوں، بچوں کو ناشتہ کراتی ہوں، ان کو تیار کر کے اسکول روانہ کرتی ہوں۔ میں ویسی ماں ہرگز نہیں جیسے میری ماں تھی، اور خدا نہ کرے میں ایسی غافل ماں بنوں۔ خاص طور پر اپنی بچی کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں، ہر وقت باخبر رہتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، کیا کریے، کبھی اس کو تنہا کہیں جانے نہیں دیتی۔ ہمیشہ ساتھ جاتی ہوں، کسی رشتہ دار لڑکے کو اپنے گھر نہیں ٹھہراتی اور نہ کسی کے گھر بیٹی کو رات رہنے کی اجازت دیتی ہوں، کیونکہ بچیاں پھول ہوتی ہیں اور باد سموم کے ذرا سے جھونکے سے مرجھا جاتی ہیں۔